الو کی عدالت میں۔ کسی جنگل میں ایک الو رہتا تھا۔ وہ سارا دن آنکھیں بند کر کے برگد کے ایک پرانے درخت پر بیٹھا سوچوں میں غرق رہتا۔ اس جنگل کے تمام جانور اور پرندے اسے عقل مند سمجھتے تھے۔ جب کبھی جھگڑا ہو جاتا تو وہ الو کے پاس آتے اور وہ الو جو تھا ان میں صلاح و صفائی کرا دیتا۔ تو سنو بچوں، جنگل میں ایک ہاتھی اور بندر بھی رہتے تھے۔ وہ دونوں بہت ہی اچھے دوست تھے، ہر کام اکٹھے کرتے اور جنگل میں اکٹھے ہی گھومتے پھرتے تھے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں میں ایک بات پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ یہ کہ ہاتھی نے کہا، میں تم سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، اور طاقت سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں۔ پھر بندر نے کہا، میں تم سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ہوں، اور چالاکی سے بڑھ کر اچھی چیز کوئی نہیں۔ دونوں ہی جھگڑنے لگے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو وہ دونوں کہاں گئے؟ الو کے پاس آئے اور کہا، اے جنگل کے عقل مند الو، ہم دونوں میں ایک بات پر جھگڑا ہو گیا ہے، اب اس کا فیصلہ کر دیں۔ الو نے کہا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ بندر کہنے لگا، میں کہتا ہوں چالاکی اچھی چیز ہے، مگر ہاتھی کہتا ہے طاقت سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ الو آنکھیں بند کر کے سوچتا رہا، پھر بولا، تم وہ سیب کا درخت دیکھ رہے ہو؟ دونوں نے کہا، ہاں۔ جاؤ میرے لیے وہاں سے کچھ سیب لاؤ۔ الو نے حکم دیا۔ دونوں دریا کے کنارے پہنچے جو کہ بہت ہی دور تھا اور بہت ہی گہرا تھا، اور دونوں ہی وہاں چل پڑے۔ تو جب بندر نے دیکھا کہ اتنا گہرا دریا ہے، میں کیسے پار کروں گا، وہ تو سوچ میں ہی پڑ گیا۔ اب میں کیا کروں؟ تو ہاتھی بولا، اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ طاقتور ہونا کتنی اچھی چیز ہے۔ آؤ اور میری پیٹھ پر بیٹھو، میں تمہیں دریا پار کرا دیتا ہوں۔ اور وہ بندر جو تھا اچھل کے ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ پھر دونوں نے دریا پار کیا۔ جب دونوں سیب کے درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس درخت پر سیب بہت اونچائی پر لگے ہوئے تھے۔ ہاتھی نے سونڈ سے سیب توڑنے چاہے مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے بہت زور لگایا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر درخت گرانا چاہا تب بھی ناکام رہا۔ بندر نے کہکا لگایا، میں نہ کہتا تھا کہ طاقت اور بڑائی ہر جگہ کام نہیں آتی، میں نے کہا تھا نا کہ چالاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کہہ کر بندر نے چھلانگ لگائی اور درخت پر یہ چڑھا اور سیب توڑ کر نیچے پھینکنے لگا۔ اس طرح اس نے بہت سارے سیب اکٹھے کر لیے اور ہاتھی کی طرف پھینکتا گیا، اور ہاتھی ان کو اکٹھا کرتا گیا۔ پھر وہ ایسے ہوا کہ دونوں سیب لے کر الو کے پاس پہنچنا تھا۔ اب جب دوبارہ وہ دریا کی طرف پہنچے تو دیکھا ہے اب کیا کریں۔ تو بندر یوں اچھل کے ہاتھی کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور واپسی کے لیے مڑے۔ پھر وہ دونوں سیب لے کر جب الو کے پاس پہنچے اور بولے کہ ہم نے آپ کی شرط پوری کر دی، اب بتائیے کون سی چیز اچھی ہے۔ اب الو نے پوچھا، کس نے سیب توڑے؟ بندر نے خوشی سے جواب دیا، میں نے۔ ہاتھی بولا، اگر بندر کو میں اپنی پیٹھ پر نہ بٹھاتا تو یہ بندر دریا کیسے پار کرتا؟ الو بولا، طاقت اور چالاکی دونوں ہی بہت ضروری ہیں۔ بندر ہاتھی کی مدد کیے بغیر دریا پار نہیں کر سکتا تھا، اور بندر کی پھرتی کے بغیر پھل حاصل کرنا ہاتھی کے لیے ناممکن تھا۔ اس لیے طاقت بھی ضروری ہے اور چالاکی بھی ضروری ہے۔ جی بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا؟ تو سنیں، آپ بھی اگر اپنے ساتھیوں میں چالاک مانے جاتے ہیں تو اترائیں مت، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے طاقت میں زیادہ ہو، اور اگر آپ طاقتور ہیں تو بھی فخر نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ کمزور خیال کریں وہ اپنی چالاکی سے کسی میدان میں آپ کو پیچھے چھوڑ جائے۔ کوئی بھی اکیلا طاقتور نہیں ہوتا، لیکن جب مل کر کوئی کام کیا جائے تو ناممکن کام بھی ممکن ہو سکتے ہیں۔